السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلک۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا، پاکستان کیسے بنا۔ ناظرین، 1947 کا جو واقعہ ہے، اس ٹرین کی 9 بوگیاں تھیں، تقریباً 1000 مسافر سوار تھے۔ جب گاڑی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر رکی تو صرف 8 مسافر زندہ تھے، وہ بھی بری طرح زخمی تھے۔ پوری ٹرین جیسے خون میں نہا کر آئی تھی۔ آگ اور خون کا یہ کھیل سارے ہندوستان میں جاری تھا۔ لاکھوں لوگوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ صرف دلی اور لاہور کے راستے ٹرینوں پر 54 سے زائد حملے ہوئے۔ سب سے زیادہ مہاجرین مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان داخل ہوئے۔ لدھیانہ اور امرتسر کے درمیان سکھوں کے مسلح جتھے ٹرینوں کو روک کر ظلم کی تاریخ رقم کرتے رہے۔ ایک ایسی ہی اسپیشل مہاجرین ٹرین محکمہ دفاع کا عملہ اور ان کے اہل و عیال کو لے کر پاکستان آ رہی تھی کہ اسے بھی روک لیا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو اغوا کیا گیا۔ جب خون کا دریا عبور کر کے یہ ٹرین پاکستان پہنچی تو اس میں 459 لاشیں ملیں۔ کبھی پٹیالہ میں ٹرین روک کر جب مسلمان بچے کرپانوں پر اچھالے جا رہے تھے، تب حفاظتی عملہ ایک طرف کھڑا ہو کر قتل عام کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بے شمار لاشیں قریبی نہر میں پھینکی گئیں۔ تقریباً خالی ٹرین پاکستان پہنچی۔ ہندوؤں کی وحشت اور بربریت کا اندازہ لگا ہے جب مہاجرین کی آمد کا سلسلہ جاری تھا اور قیام پاکستان کے بعد پہلی عید آئی تو ایک مال گاڑی لاہور اسٹیشن پر آ کر رکی، جس کی ایک بوگی میں بچوں کے سر اور عورتوں کے کٹے ہوئے چھاتیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بوگی کے باہر لکھا ہوا تھا، پاکستان کے لیے عید کا تحفہ۔ استغفر اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک میں ہر گلی نکر میں زنا کے اڈے قائم ہیں۔ رشوت، جھوٹ، بددیانتی، ظلم و جبر، بربریت، ناانصافی، کرپشن ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق کر رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، جیسے قوم ہوگی ویسا ہی حکمران ہوگا۔ بجائے اوروں کو غلط کہنے کے اپنے آپ کو بدلو، پھر دیکھو انقلاب کیسے نہیں آتا۔ جس عظیم مقصد کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے گردنیں کٹی، جس مقصد کے لیے حاملہ عورتوں کے پیٹ کاٹے گئے، جس مقصد کے لیے عورتوں کے اعضاء کو تن سے جدا کیا گیا، جس مقصد کے لیے گھر بار، عزت، شان و شوکت چھوڑ کر ہمارے اسلاف یہاں پر آئے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ کیا ایسا ہے؟ لاکھوں افراد نے دریاؤں کو اپنے عظیم لاشوں سے بھر دیا۔ چند سال پہلے ایک مولانا کا بیان سنا کہ جس دریا سے مسلمان گزر رہے تھے، اسی دریا سے متعلق ایک بوڑھے نے بتایا کہ سکھوں کی فوج میرے پیچھے تھی اور میں خوف مخلوق خدا اور آگے دریا دیکھ کر جہاں گھبرایا، لیکن ایمانی غیرت اور اللہ پر توکل کی وجہ سے میں نے دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کا نام لیا اور دریا پر پاؤں رکھ دیا۔ کہا کہ شروع سے آخر تک لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ واللہ میں نے لاشوں پر سر رکھتے ہوئے دریا عبور کیا۔ مسلمانوں، تمہیں دین محمد ورثے میں ملا ہے، قربانیاں تمہارے اسلاف نے دی اور تم اس عظیم دن بجائے اللہ کا شکر ادا کیے سڑکوں پر، چوراہوں پر بنگڑے ڈال کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ اپنے مشن کو پہچانو، اپنا مقصد نہ بھولو۔ یہاں اسلامی نظام اور خلافتی نظام کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، تو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔